فلما بلغ معه السعي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد طويل فإذا استنفرتم فانفروا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جیسا کہ الحمدللہ سب کو معلوم ہے کہ یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے جو قربانی کا دن کہلاتا ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما حاضر اضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اے اللہ کے رسول ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے تمہیں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائیں گے، ہر اون کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ امت محمدیہ جس میں ہم اور آپ پیدا ہوئے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیمات کی قربانیوں، مجاہدوں اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ملت ابیکم ابراہیم، تم سب مسلمان اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر ہو۔ وہ سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ اللہ سے کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں ابراہیم اسماعیل کو اپنا فرمانبردار بنا، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری ذریت میں، ہماری اولاد میں، نسل میں ایک امت ایسی پیدا فرما جو آپ کی فرمانبردار ہو، تابع دار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کی دعا کی برکت سے اس امت کے اندر وجود عطا فرمایا۔ اس پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور وہ رحمتیں، وہ برکتیں جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دی، اسماعیل علیہ السلام کو دی، وہ رحمتیں، برکتیں ہم میں کا ہر ایک ہر نماز میں مانگتا ہے۔ ابھی ہم نے سب نے نماز میں کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، کما صلیت علی ابراہیم، جیسے آپ نے ابراہیم پر اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرمائی۔ اے اللہ برکتیں نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی اولاد پر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسی برکتیں آپ نے ابراہیم پر اور ان کی اولاد پر نازل فرمائی۔ وہ رحمتیں، برکتیں ہم ہر نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، لیکن وہ رحمتیں، برکتیں ان کو کیسے ملی؟ ان کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف کلمات سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ تمام آزمائشوں میں، امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا دعوت دو اپنے باپ کو، دعوت دو اپنی ماں کو، دعوت دو اپنی قوم کو، دعوت دو حاکم وقت کو، نمرود کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کتاب میں، قرآن میں ابراہیم کا ذکر کرو کہ وہ سچے تھے، نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا، جب انہوں نے اپنے ابا سے کہا ابا تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو جو بت سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، آپ کے کسی کام آتے نہیں ہیں؟ اے ابا انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آ گیا، توحید کا، رسالت کا، نبوت کا، آخرت کا، معلومیاتی کا آپ کے پاس نہیں آیا۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری بات مان لو، میں آپ کو سیدھی راہ دکھلا رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ابا کو بھی دعوت دی، اماں کو بھی دعوت دی، بت پرستوں کو بھی دعوت دی، ستاروں کو جو پوجتے تھے ان کو بھی دعوت دی۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی، ستارے کو دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، جب ستارہ چھپ گیا، قال لا احب الافلین، فرمایا میں غائب ہونے والے سے محبت نہیں کرتا، یہ خدا نہیں ہو سکتا جو دکھنے میں اور چھپنے میں کسی کا محتاج ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ہر ایک کو دعوت دی، یہاں تک کہ نمرود جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا اس کو بھی دعوت دی۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے پوری انسانیت کو اللہ کی طرف دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، ایسے ہی ہمیں اور تمہیں بھی اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہن کو، رشتہ داروں کو، پوری امت انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دینا ہے۔ ساری قوم، قبیلہ، علاقہ خلاف ہو گیا اور ان کو آگ میں ڈالنے کے لیے سب تیار ہو گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کو نہیں چھوڑا، تبلیغ کو نہیں چھوڑا۔ ہم ذرا سے کام کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، حج کو چھوڑ دیتے ہیں،
ہیں, زکات کو چھوڑ دیتے ہیں, الامان والحفیظ قربانی جیسی عظیم سنت جو ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. مسلمانوں کے, ایمان والوں کے کتنے واقعات سامنے ہیں جن کی باتیں یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے عید کی بھی نماز نہیں پڑھی. قربانی تو دور کی بات ہے, روزے رکھنا تو دور کی بات ہے کہ رمضان میں روزے رکھتے, رمضان میں تراویح پڑھتے, تہجد اشراق اوابین پڑھتے, عید کا دن آیا تو وہ عید گاہ میں بھی نہیں پہنچے. بقرعید میں وہ حصہ کیا لیتے, قربانی کیا کرتے, بقرعید کی نماز بھی عیدگاہ پڑھنے کے لیے وہ نہیں پہنچے. ایک بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا, ایمان والوں کا اس دھرتی پر موجود ہے, ان کو سمجھانا بتلانا یہ ہم سب مسلمانوں کی, ایمان والوں کی, کلمے والوں کی ذمہ داری ہے کہ کوئی مسلمان نماز سے, روزے سے, حج زکات سے دور نہ رہے. بلکہ اللہ فرما رہے اخرجت للناس, تم سب کو پوری انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے. کوئی کافر مشرک, کوئی یہود و نصارہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے دور نہ رہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا. ابراہیم جو کہہ رہے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر, اللہم انک واحد فی السماء وانا واحد فی الارض, اے اللہ تو آسمانوں میں اکیلا خدا ہے اور میں زمینوں میں اکیلا ہوں. اعبدک, تیری پوجا کر رہا ہوں, تیری عبادت کر رہا ہوں. پوری دھرتی پر میرے علاوہ کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں. تو آسمانوں میں اکیلا ہے اور میں زمینوں میں اکیلا ہوں. وہ اکیلے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے, پوری طاقت و قوت سے ٹکر لے رہے. اور آج ہم کروڑوں ارب ہونے کے باوجود بھی بقرعید کی نماز نہ پڑھیں, عید کی نماز نہ پڑھیں, اللہ کے نام پر خون نہ بہائیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ اس کی راہ میں خون کا بہانا ہے. یہ خون, یہ گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچے گا. اللہ کے پاس تو ہمارا ڈر, خوف اور تقویٰ پہنچے گا. اس لیے ہم سب نیت کریں, ارادے کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے دعوت اور تبلیغ, اللہ کی دعوت دینا, اس سنت کو ہم سب زندہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے سب کو دعوت دی. آگ میں ان کو ڈال دیا گیا, لیکن آگ نے ذرہ برابر بھی ان کا بال بھی کا نہیں کیا. اللہ نے اپنی مدد فرمائی, یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم, کہ آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. 40 دن تک آگ میں ابراہیم علیہ السلام رہے. فرماتے تھے جتنا سکون, راحت, آرام مجھے آگ میں ملا اتنا پوری زندگی مجھے کبھی سکون نہیں ملا. حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ اللہ تبارک بتانے کے دین کے لیے جب تم قربانی دو گے, اللہ ہلاکتوں میں سے راحت تمہارے لیے نکالے گا. آگ ہلاک کرتی ہے, راکھ بنا دیتی ہے, لیکن ابراہیم آگ میں 40 دن ہے. آج بھی ہو اگر ابراہیم سے ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آج بھی آگ ہمارے لیے سرسبز و شاداب ہو سکتی ہے, ساری دنیا کی طاقت و قوتیں سر نگو ہو سکتی ہیں, بشرطے کہ ہم اللہ کے سامنے سربت سجود ہو جائیں. ابراہیم نے باپ کو بھی چھوڑ دیا, ماں کو بھی چھوڑ دیا, قوم علاقے کو چھوڑ دیا, کوئی ماننے کو تیار نہیں. انی مہاجر الی ربی, اے اللہ میں تیری طرف ہجرت کر رہا ہوں, تیری طرف سب کو چھوڑ کر میں نکل رہا ہوں. باپ نہ فرمان ہے, ماں نہ فرمان ہے, اے اللہ ربی حب لی من الصالحین, آپ مجھے نیک فرمانبردار بچہ ہی دے دو. فبشرناہ بغلام علیم, اللہ نے بچہ اسماعیل دے دیا. اللہ نے فرمایا تم نے باپ کو, ماں کو تو چھوڑا ہے ہماری وجہ سے, اب بیوی بچے کو بھی چھوڑو. کھانے پینے کی جگہ نہیں, میدان میں جنگل میں چھوڑو. ابراہیم بچے کو لے کر وہاں چلے گئے, اور جب بچہ بڑا ہوا اللہ نے فرمایا اس کے گردن پر چھری چلا دو, اس کی گردن پر چھری چلا دو. ابراہیم جو بڑھاپے کا ایک سہارا بچہ بنا تھا, ایک ہی اولاد تھی بڑھاپے میں, کہا اس کو ذبح کر دو. ابراہیم نے چھری لی, رسی لی, اور بچے کو لے کر پہاڑ پر پہنچ گئے. اور ذبح کرنے سے پہلے بچے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, میرے بچے میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں خواب میں, بتا تیری کیا رائے ہے. تو ابراہیم کا بچہ تھا, اس نے یہ نہیں کہا افعل ما رأیت, ابا جو تم نے دیکھا وہ کرو, بلکہ کہا یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ پورا کرو. یہ خواب نہیں, یہ اللہ کی طرف سے وہی ہے, حکم ہے, ذبح کر دو مجھے اللہ کی راہ پر. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. ابا میرا صابر ہے, اماں میری صابرہ ہے, میں اسماعیل کیسے بے صبر ہو سکتا ہوں؟ میں بھی آپ کی جماعت کا آدمی ہوں, میں بھی آپ کا مقتدی ہوں, میں بھی آپ کا مقتدی ہوں, میں بھی آپ کا پیروکار ہوں. انشاءاللہ من الصابرین, ابا صابر, اماں صابرہ, بچہ بھی پھر صابر ہوتا ہے. ماں باپ اگر دیندار ہیں تو اولادیں بھی دیندار ہوتی ہیں. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ابراہیم جیسا بنانا ہے, اپنی بیویوں کو حاجرہ جیسا بنانا ہے, پھر ہمارے بچے اسماعیل علیہ السلام جیسے ہوں گے. اللہ کو قربانی پسند آئی, ذبح کر رہے ہیں, چھری چلا رہے ہیں, لیکن چھری چلنے کو تیار نہیں. جبرائیل آئے اور زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اسماعیل علیہ السلام لیتے ہوئے ہیں, ابراہیم کے
ہاتھ میں چھری ہے، فوراً کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسماعیل کہہ رہے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو یہ بات، یہ تسبیح اتنی پسند آئی قیامت تک ہمارے لیے واجب کر دیا کہ ہر فرض نماز کے بعد 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کے عصر تک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تمہیں پڑھنا ہے۔ عید کی نماز کے لیے جاؤ تب بھی پڑھتے ہوئے جاؤ، واپس آؤ تب بھی پڑھتے ہوئے آؤ، بقرعید کی نماز کے لیے جاؤ پڑھتے ہوئے جاؤ، پڑھتے ہوئے واپس آؤ۔ صرف نمازوں کے بعد واجب ہے، اس کے علاوہ پڑھنا مستحب ہے۔ رات دن صبح و شام ان تسبیحات کو اور ان تکبیرات کو پڑھتے رہنا ہے۔ اللہ اکبر، سب پڑھو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی کا حکم بڑا ہے، ہم سب چھوٹے ہیں، اس کا ہر حکم پورا کرنا ہمارے ذمے ضروری ہے۔ تو ابراہیم نے اتنی قربانی دی، اسماعیل نے قربانی دی، اللہ نے کہا بیت اللہ بنا دو، کعبہ بنا دو۔ اللہ نے بیت اللہ کعبہ ان سے بنوایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دونوں باپ بیٹے اللہ کے گھر بیت اللہ کعبہ بنا رہے ہیں۔ کعبہ بن گیا، فرمایا اعلان کر دو لوگوں تمہارے رب کا گھر بن چکا ہے، آ جاؤ حج کے لیے۔ اے اللہ کیسے آواز جائے گی؟ میں یہاں ہوں۔ فرمایا تم آواز لگاؤ، علینا البلاغ، ہمارے ذمہ ہے پہنچانا۔ ابراہیم نے آواز لگائی، اللہ نے پہاڑوں کو پست کر دیا، درختوں کو پست کر دیا، پوری دنیا میں ابراہیم کی آواز گونج گئی، بغیر مائک کے، بغیر موبائل کے، بغیر نیٹ کے۔ اللہ نے ساری دنیا میں ابراہیم کی آواز کو گونجایا۔ صرف دنیا میں نہیں، قیامت تک آنے والی روحوں تک اللہ نے ابراہیم کی آواز پہنچا دی۔ لوگوں بیت اللہ بن گیا، کعبہ بن گیا، آ جاؤ حج کے لیے۔ جن مبارک مقدس روحوں نے کہا لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں مولا، میں حاضر ہوں، اللہ انہیں حج کے لیے پہنچائے گا، اللہ انہیں عمرے کے لیے پہنچائے گا۔ اور جنہوں نے کہا ابھی تو ہم پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی تو ہم دنیا میں آئے بھی نہیں، کیا فائدہ ارادہ کر کر، کیا فائدہ نیت کر کر، جب جانا ہوگا چلے جائیں گے۔ جیسے آج ہمیں کہا جاتا ہے بھائی ہماری مسجد شیر علی ہے، یہاں دیکھو حفاظ ہے، علماء ہے، قرہ ہے، 15 علماء کی جماعت یہاں 10 سال 15 سال 20 سال مدرسے میں لگا کر تبلیغ کے لیے 1 سال کی جماعت یہاں تمہاری مسجد میں موجود ہے۔ یہ بھی تو کسی کی اولادیں ہیں، یہ بھی تو کسی کے بھائی ہیں، ان کے بھی تو کوئی رشتہ دار ہیں۔ یہ عید کو قربان کر کر، بقرعید کو قربان کر کر تبلیغ کے لیے ابراہیم کی مہا سنت دعوت کو زندہ کرنے کے لیے 1 سال کے لیے یہاں ہے۔ تم بھی تو نیت کرو 4 مہینے کی، تم بھی تو نیت کرو چلے کی، تم بھی تو نیت کرو 3 دن کی۔ ہم کہیں گے ابھی ہم کیسے جائیں، ہمارے پاس موقع نہیں ہے۔ ارے ارادہ کر لو، نیت کر لو، اللہ تمہیں پہنچا دیں گے۔ تو جنہوں نے کہا لبیک وہ تو جائیں گے حج کو، اور جنہوں نے لبیک نہیں کہا وہ مکہ میں پیدا ہو کر بھی، مدینہ میں پیدا ہو کر بھی حج نہیں کر سکتے۔ اور شیخ نے لکھا ہے فضائل حج میں، بڑی خوش قسمت مبارک روحیں تھی وہ جنہوں نے اس وقت میں دم لبیک کہا، لبیک 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 50 دفعہ کہا تو 50 ہی حج کریں گے، 50 دفعہ کہا تو 50 ہی عمرے کریں گے۔ اس لیے ہم سب بھی نیت ارادے کریں کہ ابراہیم کی سنت کو زندہ کریں گے، اور عبادت اور دعوت کو لے کر ساری دنیا میں جماعتیں بنا کر اللہ کے کلمے کو بلند کریں گے، انشاءاللہ کریں گے سب انشاءاللہ۔ اب بقرعید کی نماز ہمیں پڑھنی ہے ایسے ہی جیسے ہم نے ابھی فجر کی نماز ادا کی، 2 رکعت پڑھنی ہے، بس اس میں 6 تکبیریں زیادہ ہیں۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 3 تکبیریں، ایسے ہی جیسے نیت باندھیں گے 2 رکعت صلاۃ الاضحیٰ اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ باندھ لیں گے۔ قرات شروع کرنے سے پہلے 3 دفعہ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، دوسری دفعہ ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، تیسری دفعہ ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے، اور پھر امام صاحب قرات کریں گے، سب سنیں گے انشاءاللہ، پھر رکوع ہوگا اور پھر سجدے ہوں گے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، قرات ہوگی، اور قرات کے بعد رکوع سے پہلے اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، 3 تکبیریں یہ زیادہ ہو جائیں گی، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے۔ پھر اسی طرح نماز ہوگی جیسے ہم نے ابھی یہ 2 رکعت نماز ادا کی ہے۔ جمعے میں خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، اور عید اور بقرعید میں نماز کے بعد ہوتا ہے، اس کو سننا بھی واجب ہے، اس کو سنے بغیر کوئی مسجد سے نہ نکلے، نہ اٹھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح نماز عید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی 3 تکبیریں قرات سے پہلے ہوں گی،
اور پھر دوسری رکعت میں 3 تکبیریں وہ رکوع سے پہلے ہوں گی. اس طرح ہمیں یہ نماز ادا کرنی ہے. اور عید اور بقرعید کے دن اشراق کی نماز نہیں ہے. اپنی عورتوں کو، گھر کی مستورات کو بھی بتا دیں کہ بقرعید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں ہے. نفل نماز اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ عید کی نماز پڑھ کر گھر میں آ کر پڑھ سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے یہ بھی ثابت ہے. لیکن نماز سے پہلے بقرعید کی کوئی نفل نماز نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عبادت اور دعوت کو جمع کر ساری دنیا میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حاضر علیہ السلام کے نمونے ہمارے گھروں میں پیدا ہوں، اس کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ جماعت یہاں ہے الحمدللہ، 2-4 دن یہاں رہے گی. سب حفاظ ہیں، علماء ہیں، قرہ ہیں، ان سب سے ملاقاتیں کریں. ان کو یہ نہ لگے کہ ہم میوات میں ہیں، ان کو یہ نہ لگے ہم حیدرآباد میں ہیں، ان کو یہ نہ لگے ہم گنگوں میں ہیں. ان کو یہ لگے کہ ہم حیدرآباد میں ہیں، ہم میوات میں ہیں، اور ہم مدراس میں ہیں، اور ہم بجنور میں ہیں. جہاں جہاں کے بھی علماء کرام اس مسجد میں ہیں، ان کو یہ لگے کہ ہم اپنے گھر میں ہیں، اپنے علاقے میں ہیں. 3 دن 4 دن 5 دن ہم ان کے ساتھ رہیں گے، ان سے محبت کریں گے، ان سے تعلق رکھیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں بھی حافظ قرآن پیدا ہوں گے، عالم قرآن پیدا ہوں گے، عامل قرآن پیدا ہوں گے، داعی قرآن پیدا ہوں گے. پھر ہمارے بچے بھی جس طرح یہ 15 علماء یہاں اس مسجد میں موجود ہیں، بقرعید کے موقع پر، عید کے موقع پر انہوں نے قربانی دی، اس طرح ہماری اولاد بچے بھی انشاءاللہ مکہ میں، مدینہ میں، اور مصر و لبنان میں، اور دنیا کے ہر ملک صوبے میں ہمارے بچے بھی انشاءاللہ حافظ عالم بن کر دنیا میں جائیں گے. اگر ہم نے ان سے محبت کی، ان سے اپنا تعلق پیدا کیا، اور اگر ہم نے ان سے محبت نہ کی، ان کی بات نہ سنی، ان کو لے کر گشت نہ کرایا، ملاقاتیں نہ کرائی، تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ کو ہماری تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے کہا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو محنت کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے. إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ سارے عالم سے بے نیاز ہے. میں نہیں کروں گا کام، تم نہیں کرو گے. اللہ نے ابابیلوں سے کام لے لیا، ابابیلوں سے کام لے لیا، بھیڑیوں سے اللہ نے کام لے لیا. ایک بھیڑیا حملہ کرتے ہوئے بھاگا دوڑا ہوا آ رہا ہے، ہرن کے اوپر، ہرن گھس گئی حرم میں جہاں شکار کرنا منع ہے، تو بھیڑیا وہیں رک گیا. بھیڑیا وہیں رک گیا. تو کافر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ارے بھیڑیے کو بھی اللہ کے حرم کا اتنا احترام ہے کہ اس نے یہاں شکار نہیں کیا. کیا عجیب بات ہے. بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی، فرمایا تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ بھیڑیے نے حرم کی وجہ سے اپنا شکار چھوڑ دیا؟ ارے تعجب کی بات تو یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تمہیں جنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، آخرت کی طرف بلا رہے ہیں، اور تم مسلمان نہیں ہو گئے. وہ دونوں حیران ہوئے، کہنے لگے کسی کو نہ بتانا مکے میں یہ واقعہ پیش آیا. اگر مکے میں یہ بات پتہ چل گئی کہ بھیڑیا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دے رہا ہے، تو مکہ میں کوئی نہ رہے گا، سارے مدینے میں جا کر مسلمان ہو جائیں گے. تو اللہ نے بھیڑیوں سے، ابابیلوں سے، ارسل علیہم طیرا ابابیل، چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے کام لے لیا. تو اللہ تعالیٰ تو اللہ ہے، ہم کریں گے تو ہمارا بھی اس کے اندر نام ہو جائے گا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطائیں سے درگزر فرما. اے اللہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمیں قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما. حاضر علیہ السلام کی طرح ہماری مستورات عورتوں کو قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اسماعیل علیہ السلام کی طرح ہمارے بچوں کو اپنا فرما بردار بنا، اپنا تابع دار بنا. اے اللہ ابراہیمی سنت کو لے کر ہمیں ساری دنیا میں جانے کی توفیق عطا فرما. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت سیرت اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عبادت اور دعوت کو، علم و ذکر کو جمع کر کر ساری دنیا میں جانے کی توفیق عطا فرما. مولا ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی جیسا بنا، ہمارے گھروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں جیسا بنا، ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ جیسا بنا. مولا ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنا. ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیر سے بندوبست فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو، ضرورتوں کو پورا فرما. اے اللہ یہ عید و بقرعید ہمیں بار بار ہر سال عطا فرما، قربانی کے ساتھ عطا فرما. اے اللہ روزوں کے ساتھ عطا فرما، حج کے ساتھ عطا فرما. تیرے بندے بندیاں تیرے در پہ پہنچ چکے، حج کر چکے، حج کے ارکان میں لگے ہوئے،
مولا ان کے حج کو قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما، ہمیں بھی ہر سال حج کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر مہینے عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، بیت المقدس کی حاضری بھی ہمارے لیے مقدر فرما، وہاں بھی نمازیں پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما مولا، وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما، نصرت فرما، میں بھی تعداد شامل حال فرما یا اللہ، وہاں بچے ہیں ماں باپ نہیں ہیں، ماں باپ ہیں بچے نہیں ہیں مولا، گھر نہیں ہے، اے اللہ گھر سے بے گھر ہو گئے، اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے نبیوں صحابہ کی اولادیں ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ظالموں مجرموں کو ہدایت عطا فرما، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے مولا ان سب کو زیر و صدر فرما، نیست و نابود فرما، اے اللہ جیسے آپ نے فرعون کو، شداد کو، حامان کو، قارون کو اے اللہ پکڑ کر ساری دنیا کو دکھلا دیا، آج کے فرعونوں کو بھی پکڑ لے، آج کے شدادوں کو بھی پکڑ لے، آج کے حامانوں کو بھی مولا سبق سکھلا دے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا، اپنے نبی کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، ہم سب کو جہنم سے، پوری امت کو دوزخ سے نجات نصیب فرما، ہمیں پوری امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں داخل فرما، مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، نسألک من خیر ما سألک منه نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک مما تعوذ منه محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما قضیت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا، آمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نام تو سب سے بہترین عبداللہ ہے، عبدالرحمان سب سے اچھا نام ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند نام عبداللہ ہے یا عبدالرحمان؟